السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج 16 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 5 سپتمبر 2020 عیسوی بروز سنیچر کا دن ہے، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب الرجل یتبوأ لبولہ کے تحت لے کر کے آئے ہیں، یعنی جو انہوں نے باب قائم کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ کا انتخاب کرنا، نرم جگہ کو سلیکٹ کرنا، نرم جگہ دیکھ کر کے پیشاب کرنا، یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے۔ ابو تیاح ان کا اصل نام یزید بن حمید ہے، یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ تو ابو تیاح یزید بن حمید البصری یہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ اب وہ شیخ کون ہے ان کا نام معلوم نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، یہ ایک نامعلوم اور مجہول راوی ہیں، اور اسی مجہول راوی کی بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ مگر اس موضوع کی جو اور دیگر روایتیں ہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں جو صحیح ہیں، جو اسی موضوع کی ہیں، وہ حدیثیں اس حدیث کی تائید کرتی ہیں۔ کہتے ہیں لما قدم عبداللہ بن عباس البصرۃ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب بصرہ کا حاکم بنا کر کے بھیجا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس بصرہ کے اندر جب سکونت اختیار کیے، وہاں رہنے لگے، فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، تو بصرہ والے، بصرہ کے لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں سنے تھے، وہ حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آ کر کے بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 ہجری میں، سن 20 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بصرہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں کے گورنر رہے، اور خلافت عثمانیہ تک وہاں کے گورنر رہے، وہاں کے حاکم رہے۔ اسی دوران انہوں نے بصرہ والوں کو بہت ساری حدیثیں بیان کری، بہت ساری حدیثیں سنائی۔ تو جو حدیثیں بصرہ والے ابو موسیٰ اشعری سے سنے تھے، وہ حدیثیں عبداللہ ابن عباس کو آ کر کے بتاتے تھے کہ یہ حدیث ہمیں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سنائی تھی، جب عبداللہ ابن عباس وہاں کے گورنر بنائے گئے۔ فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھا، يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، اور اس خط کے اندر کسی مسئلے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا، انہوں نے پوچھا۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواباً ایک خط لکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی عبداللہ ابن عباس کے جواب میں ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر عبداللہ ابن عباس نے کیا پوچھا تھا، ظاہری طور پر جو اس حدیث کی متن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ کو سلیکٹ کیا جائے، اسی ضمن میں شاید کہ انہوں نے پوچھا ہوگا، اس لیے اس کے جواب میں
جو ابو موسیٰ اشعری نے جو جواب لکھا تھا اس جواب میں انہوں نے یہ بات کہی، انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کی معیت میں تھا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، فَأَرَادَ أَن يَبُولَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ، تو اللہ کے نبی ایک دیوار کی جڑ میں، ایک دیوار کی اوٹ میں جڑ میں نرم مٹی دیکھ کر کے آئے، فبال، اور وہیں آپ نے پیشاب کیا، ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم ان یبول، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے، فلیرتد لبولہ موضعا، تو نرم جگہ دیکھ کر کے، مکانا لینا، نرم جگہ، نرم مٹی دیکھ کر کے آئے اور نرم جگہ پر پیشاب کرے، تاکہ پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن کے اوپر، اس کے کپڑوں کے اوپر نہ آنے پائیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیشاب کرنے کے بہت سارے آداب ہیں، انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پیشاب ہم ایسی جگہ کریں جہاں کسی چیز کا پردہ ہو، آڑ ہو، جیسے دیوار کی اوٹ میں، درخت اور جھاڑی کی اوٹ میں، ٹیلے کے اوٹ میں، کہیں دور صحرا میں، یعنی ایسی جگہ پیشاب کریں جہاں پردہ ہو، جہاں لوگوں کی نظر نہ پہنچے آپ کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ پیشاب کرنے کے لیے ہمیں نرم جگہ کا انتخاب کرنا ہے، نرم جگہ دیکھ کر کے ہم پیشاب کریں تاکہ پیشاب کے چھینٹے سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اگر زمین سخت ہوگی تو پیشاب کے چھینٹے آپ کے بدن اور آپ کے کپڑے کو آلودہ کریں گے، اور اگر زمین نرم ہوگی تو آپ اس پیشاب کے چھینٹے سے بچ جائیں گے۔ تو نرم جگہ دیکھ کر کے آپ پیشاب کریں، یا پھر ایسی ڈھلان ہو، ڈھلان والی جگہ جہاں پر آپ پیشاب کریں تو سیدھے وہ پیشاب کا پانی نیچے کی طرف لڑھ کر چلا جائے اور اس کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر نہ آ سکیں۔ تیسری بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹے یہ نجس عین ہیں، جس سے بچنا اور طہارت حاصل کرنا یہ فرض ہے، واجب اور ضروری ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اور باعث عذاب کا ذریعہ ہے، اور باعث عذاب ہے، عذاب کا ذریعہ۔ اگر آپ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تو آپ کو قبر میں عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الوضو کی روایت ہے، حدیث نمبر 218، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں 2 قبریں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو جو یہ عذاب ہو رہا ہے یہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے جس سے یہ بچ نہ سکتے تھے زندگی میں۔ آسان سی چیز تھی، اگر بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے غفلت برتی، انہوں نے سستی برتی اور اس سے بچے نہیں۔ پہلا شخص یہ ہے
یہ جس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا اور اس کے پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن پر اس کے کپڑوں کو آلودہ کیا کرتے تھے، پیشاب کے چھینٹوں سے یہ نہیں بچتا تھا، اسی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے آج اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ جو دوسرا شخص ہے یہ چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ اسی معنی کی ایک دوسری حدیث صحیح الترغیب کے اندر، حدیث نمبر 158، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں طہارت سے غفلت برتنے پر ہوتا ہے۔ اگر ہم پیشاب کرتے ہیں اور چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، یا ہم پیشاب کرتے ہیں اور طہارت حاصل نہیں کرتے، یعنی پیشاب کرنے کے بعد اپنے عضو تناسل کو، اپنی شرمگاہ کو دھلتے نہیں ہیں، یا پانی کی عدم موجودگی میں ہم ڈھیلا استعمال نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم جگہ کا انتخاب کرتے تھے تاکہ پیشاب کے چھینٹے سے بآسانی بچا جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سنت کے مطابق ہمیں بول کرنے، پیشاب کرنے اور قضاء حاجت سے فارغ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔